اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی سنیں۔ شہزادہ ارسل اس عجیب و غریب اور دبلی پتلی مگر خوفناک مخلوق کو دیکھ کر حیران تھا۔ وہ سرخ اور سبز رنگ کا ایک جن نما انسان نظر آ رہا تھا، جس کا چہرہ لمبوترا، آنکھیں بڑی بڑی اور سرخ تھیں، لمبی اور پتلی ناک، سر پر اس کی عین پیشانی کے قریب بالوں کی ایک لمبی چوٹی، اور چوٹی کے پیچھے تو آپس میں جڑے ہوئے سینگ دکھائی دے رہے تھے جن کی نوکیں اس کے کانوں کو چھو رہی تھیں۔ دیو نما اس خوفناک انسان کی مونچھیں بے حد بڑی اور گھنی تھیں، اور اس کی کمر پر کسی پرندے جیسے بڑے بڑے پر تھے جو مختلف رنگوں کے اور نہایت ہی خوبصورت تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک سرخ اور ایک زرد رنگ کا بہت ہی بڑا سانپ پکڑ رکھا تھا، اس لیے وہ نہایت ہی تیزی سے آسمان پر اڑ رہا تھا۔ وہ محل کی پچھلی طرف سے آیا اور نہایت ہی تیزی سے پر مارتا آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان کی وسعتوں میں غائب ہو چکا تھا۔ شہزادہ ارسل صبح کی تازہ اور فرحت بخش ہوا لینے کے لیے محل کی چھت پر آیا تھا کہ اس نے اس خوفناک دیو نما عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ لیا۔ وہ کافی دیر تک حیران و پریشان کھڑا سر اٹھائے آسمان کی جانب دیکھتا رہا جہاں وہ دیو نما خوفناک انسان غائب ہوا تھا۔ اس نے اس قدر عجیب و غریب، خوفناک اور پروں والا انسان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں سے آیا تھا اور کہاں پر غائب ہوا تھا، اور اس نے ہاتھوں میں سانپ کیوں پکڑ رکھا تھا۔ شہزادہ ارسل کافی دیر تک پریشانی کے عالم میں اس مخلوق کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اس نے سر جھٹکا اور چھت سے اتر کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے سے ملحقہ غسل خانے میں جا کر اس نے غسل کیا۔ لباس بدل کر جیسے ہی کمرے میں واپس آیا، اسی وقت ایک دربان اندر آیا اور اس نے جھک کر شہزادے کو نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ شہزادے صاحب، بادشاہ سلامت آپ کو اپنے شاہی کمرے میں یاد فرما رہے ہیں، اس نے شہزادے ارسل سے مخاطب ہو کر نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتا ہوں، شہزادے ارسل نے سر ہلا کر کہا۔ دربان کے جواب میں اسبات ساتھ ہلایا اور اسے فرضی سلام کرتا الٹے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابا حضور نے اتنی صبح صبح مجھے اپنے کمرہ خاص میں بلایا ہے، ضرور کوئی خاص بات ہے، ورنہ آج سے پہلے انہوں نے اتنی صبح اپنے پاس کبھی نہیں بلایا۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ دربان کے جانے کے بعد شہزادے ارسل نے حیرت سے سوچتے ہوئے خود سے کہا تھا۔ پھر اس نے ایک طرف پڑا ہوا اپنا مخصوص تاج اٹھا کر اپنے سر پر رکھا، کمر میں نیام باندھنے لگا جس میں تلوار کا سنہری دستہ جھانک رہا تھا، اور وہ شاہی جوتے پہن کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ محل کے مختلف راستوں اور دالانوں سے ہوتا ہوا وہ بادشاہ سلام کے شاہی کمرے کے پاس آیا۔ کمرے کے باہر دو باوردی محافظ نہایت ہی چوکنے انداز میں نیزے آپس میں جوڑے کھڑے تھے۔ شہزادے کو دیکھ کر انہوں نے نہ صرف نیزے ہٹائے بلکہ اس کے احترام میں اپنا سر بھی جھکا لیا تھا۔ شہزادہ ارسل باوقار انداز میں قدم اٹھاتا بادشاہ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں بادشاہ اور ایک نہایت ہی بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر 70 سے 80 کے سال کی زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ مسند پر بیٹھے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بزرگ کی داڑھی، مونچھیں اور سر کے بال برف کی مانند سفید نظر آ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے پر معمولی سی جھریاں نہیں تھیں، بلکہ ان کے چہرے پر عجیب سا نور برستا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر شہزادے ارسل نے انہیں نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ آؤ بیٹا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، ان سے ملو، یہ امان بابا ہیں، تم سے ملنے کے لیے خاص طور پر دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں۔ بادشاہ احمد اور بزرگ نے شہزادے کے سلام کا جواب دیا، اور پھر بادشاہ نے شہزادے ارسل سے مخاطب ہو کر کہا، مجھ سے ملنے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، ضرور کوئی خاص بات ہے، حکم فرمائیے۔ بزرگ بابا، میں آپ کی کیا خدمت بجا لا سکتا ہوں؟ شہزادے ارسل نے بڑے ادب اور قدرے حیران انداز میں کہا۔ بزرگ کا نورانی چہرہ دیکھ کر اس کے دل میں خود بخود بے پناہ عقیدت اور احترام کے جذبات ابھر آئے تھے۔ یہاں آؤ بیٹے، ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، امان بابا نے مسند پر اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے نہایت ہی شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادے ارسل نے سر ہلا کر بڑے مؤدبانہ انداز میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ چھت پر تم نے جس عجیب و غریب اور خوفناک پروں والی مخلوق کو دیکھا تھا، اس سے تمہیں کوئی ڈر یا خوف تو محسوس نہیں ہوا؟ امان بابا نے چند لمحے توقف کے بعد شہزادے سے مخاطب ہو کر بڑے ہی نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ ان کی بات سن کر شہزادہ ارسل بڑی بری طرح سے چونک اٹھا اور حیرت بھری نظروں سے بزرگ امان بابا کی طرف دیکھنے لگا، جن کے چہرے پر ایک پراسرار مگر شفقت انگیز مسکراہٹ تھی۔ شہزادے ارسل نے جب پروں والے خوفناک انسان کو دیکھا تھا تو اس وقت چھت پر بالکل تنہا اور ابھی تک اس کے بارے میں کسی سے ذکر تک نہیں کیا تھا، جبکہ بزرگ امان بابا اسے ایسے پوچھ رہے تھے جیسے اس وقت وہ چھت پر شہزادے کے ساتھ تھے۔
انہوں نے اس مخلوق کو خود سے اپنی آنکھوں سے جیسے دیکھا تھا۔ بابا، آپ اس مخلوق کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ کیا آپ نے بھی اسے دیکھا تھا؟ شہزادہ ارسل نے حیرت بھری نظروں سے بزرگ امان بابا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، اس مخلوق کو دیکھ کر تمہیں ڈر تو نہیں لگا تھا؟ امان بابا نے کہا، نہیں، وہ خوفناک، بدصورت اور عجیب و غریب مخلوق سی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران ضرور ہوا تھا، لیکن میں اسے ڈرا نہیں، بالکل بھی نہیں، شہزادے نے جواب دیا۔ بہت خوب، اس کا مطلب ہے کہ تم بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ نڈر، دلیر اور حوصلہ مند نوجوان ہو، ورنہ اس خوفناک مخلوق کو اگر کوئی بہادر اور طاقتور انسان بھی دیکھ لے تو وہ بھی خوف سے یا تو بے ہوش ہو جاتا ہے یا پھر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ تمہاری اسی دلیری اور حوصلہ مندی نے مجھے یہاں آنے تک مجبور کیا ہے۔ جانتے ہو وہ مخلوق کون تھی؟ بزرگ امان بابا نے کہا، نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ شہزادہ ارسل نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، وہ دنیا کا بہت ہی خطرناک، ظالم اور شیطانی طاقتوں کا مالک ایک جن تھا، جاموس جن۔ بزرگ امان بابا نے کہا۔ ان کی بات سن کر شہزادہ ارسل یوں سر ہلانے لگا جیسے اسے پہلے سے ہی اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ مخلوق جنات یا دیو کی شکل نسل سے ہو سکتی ہے، جبکہ جن کا نام سن کر بادشاہ سلامت کے چہرے پر بے پناہ خوف کے سائے امڑ آئے تھے۔ کیا جنات ایسے ہوتے ہیں؟ شہزادے نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ جنات کی کئی نسلیں ہیں۔ تم نے جس جن کو دیکھا تھا انہیں عام طور پر ابلیس جن کہا جاتا ہے، اور تم جانتے ہو ابلیس شیطان کا نام ہے کہ جن شیطان کے سب سے زیادہ قریب اور اس کے بہت بڑے پجاری ہوتے ہیں، اور یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے شیطان پیدا ہو سکے۔ ان ابلیس جنوں کی تعداد پہلے عام جنوں سے کہیں زیادہ تھی۔ جنات کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں کو بھی ستاتے اور انہیں نقصان پہنچاتے۔ پھر ایک بہت ہی بڑے نیک بزرگ کی دعا سے ان جنات کی نسل آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے ابلیس جنوں کی تعداد انگلیوں پر شمار کی جا سکتی تھی۔ جب ان کی تعداد کم ہونے لگی تو نیک جنات ان پر حاوی ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ سے ابلیس جن بڑے شیطان کے کالے معبودوں کی طرف بھاگ جانے پر مجبور ہوا۔ وہاں بھی ان جنات کی تعداد دن بدن کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ ان میں سے صرف ایک ابلیس جن باقی تھا، جو کالے شیطانوں کی محبت سے شیطانوں کے شیطان ابلیس کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے چلا گیا، جسے عام طور پر مہا شیطان کا نام دیا جاتا ہے۔ مہا شیطان نے اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے زبردست کوششیں کی اور اسے اپنی ابدی طاقتوں کی مدد سے ایک نئی زندگی دی تھی، اور اسے حکم دیا گیا کہ وہ ابلیس جنوں کی نسل دوبارہ پیدا کرنے کے لیے 7 ابلیسی جنوں کے بت بنائے اور ہر روز اس پر ایک ایک انسان بھیٹ چڑھائے۔ 7 بت بنا کر پہلے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت، نیک اور جوان لڑکی کو تلاش کر کے 7 بتوں کی پیشانیوں پر اس لڑکی کے خون کے قطرے لے کر 1 سال تک وہ اس لڑکی کو اپنی قید میں رکھے اور 7 بتوں پر انسانوں کی بھیڑ چڑھاتا رہے۔ ٹھیک 1 سال کے بعد 7 بتوں میں جان پڑ جائے گی اور وہ ایک یک جان ہو کر ایک شیطان بن جائیں گے۔ اس شیطان کے ساتھ وہ اس لڑکی کی زبردستی شادی کر دے، تب ابلیس جنوں کی اتنی نسلیں پیدا ہوں گی کہ ان کی تعداد پوری دنیا کے جنات تو کیا، انسانوں سے بھی کہیں زیادہ ہو جائیں گی، اور ہر طرف ان ابلیس جنوں کا ہی راج ہوگا۔ ابلیس جن نے، جس کا اصل نام جاموس تھا، دور دور سے پہاڑوں کی مٹی اور سمندری پتھر لا کر ان سے ابلیسی بت بنانے شروع کر دیے تھے۔ جب وہ تیار ہو گئے تو اس نے دنیا کی سب سے خوبصورت، نیک اور حسین و جمیل لڑکی کی تلاش شروع کی۔ شیطانی طاقتوں سے کام لے کر اس نے اس لڑکی کو تلاش کیا۔ وہ ملک کاسان کی شہزادی مہک تھی، جو بادشاہ کی اکلوتی بیٹی مگر نہایت ہی شریف اور اچھے کردار کی لڑکی تھی۔ جاموس جن اسے اس کے محل سے زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے 7 ابلیسی بت بنا کر شہزادی کے خون کے قطروں سے بتوں کی پیشانی پر تلک لگا دیا۔ اب جاموس 7 روز کے وقفے کے بعد ہر روز ان ابلیسی بتوں پر انسانوں کی بھیٹ دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح 1 سال تک وہ سینکڑوں بے گناہ اور معصوم لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ اگر اس نے 7 بتوں پر ایک بار بھی انسانوں کی بھیٹ چڑھا دی تو پھر اسے ہر روز انسانی بھیٹ چڑھانے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی، اور وہ اپنے خطرناک عزائم میں ہر صورت میں کامیاب ہوگا۔ اسی لیے اس سے پہلے کہ وہ 7 انسانوں کو ہلاک کر کے ان کی بھیٹ بتوں پر چڑھائے، ان بتوں کو تباہ کرنا اور جاموس جن کو ہلاک کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں یہاں آیا ہوں کیونکہ اس خطرناک اور ظالم جن کو صرف تم ہی ہلاک کر سکتے ہو۔ بزرگ امان بابا کہتے چلے گئے کہ شہزادہ ارسل اور بادشاہ سلامت، جو ان حماق سے بزرگ امان بابا کی باتیں سن رہے تھے، ان کی آخری بات سن کر وہ بری طرح سے چونک اٹھے۔ اس ابلیس جن کو میں ہلاک کر سکتا ہوں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
بابا میں تو ایک عام انسان ہوں، میں بھلا اس قدر خطرناک، طاقتور اور شیطانی طاقتوں کے مالک جن کو کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ شہزادے ارسل نے حیران زدہ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر بزرگ امان بابا مسکرا دیے۔ شیطان اور شیطانی طاقتیں جب حد سے زیادہ تجاوز کرتی ہیں اور بیٹا انسانوں پر ظلم کرنے لگتی ہیں تو قدرت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور ان طاقتوں کو فنا کرنے کا فرض کسی نہ کسی انسان کو سونپ دیا جاتا ہے، اور اس انسان کو ایسی قوت اور ہمت عطا کر دی جاتی ہے جسے کام لے کر وہ شیطانی اور شیطانوں طاقتوں کو نیست و نابود کر دے۔ تم نیک، بہادر، رحم دل اور نہایت ہی ذہین انسان ہو، اور جاموس جن کی ہلاکت تمہارے ہاتھوں ممکن ہے۔ اسی لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ جاموس سے اپنے بتوں پر پہلے جن 7 انسانوں کی بھینٹ چڑھانا چاہتا ہے، ان میں تمہارا نام بھی شامل ہے، اور دوسرے 6 افراد بھی اسی ملک اور اسی شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ جاموس اس لیے تمہیں دکھائی دیا تھا، تم چھت پر موجود تھے اور وہ تمہارے کمرے میں اپنی طاقت سماگ ناگ کو تمہارا کمرہ دکھانے لایا تھا۔ آج سے ٹھیک 4 دن کے بعد سماگ ناگ خود تمہارے کمرے میں آئے گا اور تمہیں ڈس کر تمہارے جسم میں اس قدر زہر اتارے گا کہ تم بے ہوش ہو جاؤ گے، اور پھر جاموس وہاں آ کر تمہیں اٹھا کر لے جائے گا۔ اس طرح جاموس جن نے اپنے مطلوبہ دوسرے لوگوں کے گھروں میں جا کر ان لوگوں کی بو سماگ ناگ کو سنگھا دی ہے۔ جاموس جن نے اس بار ابلیسی بتوں پر بھینٹ دینی ہے۔ بزرگ امان بابا نے کہا۔ ان کی بات سن کر شہزادہ ارسل کے چہرے پر تفکرات کے سائے ابھر آئے تھے، جبکہ بادشاہ سلامت کا گھبراہٹ اور پریشانی سے برا حال تھا، کیونکہ وہ اس کی اکلوتی اولاد تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ شہزادہ ارسل کی جان خطرے میں ہے۔ ہمیں شہزادے ارسل کو کڑے پہرے میں لینا چاہیے اور اسے اس کے کمرے میں جانے ہی نہ دیا جائے۔ اس کے کمرے میں ہم پہرے دار بٹھا دیتے ہیں، اور جیسے ہی شہزادے کے کمرے میں کسی سانپ کو دیکھیں اسی وقت اسے ہلاک کر دیں، اور جب جاموس جن وہاں آئے تو اسے بھی اسی وقت ہلاک کر دے۔ بادشاہ سلامت نے جلدی جلدی سے کہا، اور بزرگ امان بابا مسکرا دیے۔ سماگ ناگ اور جاموس جن کو سپاہی ہتھیاروں سے کبھی ہلاک نہیں کر سکیں گے۔ جاموس جن اور سماگ ناگ کو صرف شہزادہ ارسل ہلاک کر سکتا ہے، اور وہ بھی ایک خاص وقت اور خاص انداز میں۔ بزرگ امان نے کہا، وہ خاص وقت اور خاص انداز کیا ہوگا بابا؟ شہزادے ارسل نے جلدی سے پوچھا۔ اس کا جواب تمہیں شہزادی مہک کی زندہ تصویر دے گی بیٹا، بزرگ امان بابا نے کہا۔ شہزادی مہک کی زندہ تصویر؟ کیا مطلب بابا؟ یہ زندہ تصویر کیا ہوتی ہے؟ شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اور بزرگ امان بابا اسے بتانے لگے کہ شہزادی مہک کی زندہ تصویر کیا ہے اور وہ اسے کہاں سے مل سکتی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں ملک کاسان کے بادشاہ سکندر کے پاس ضرور جاؤں گا۔ ان سے شہزادی کی زندہ تصویر حاصل کر کے اس کی مدد سے جاموس جن اور اس کے شیطان ناگ کو ہلاک کرنے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ شیطان اور ظالم جن کی ہلاکت کی ذمہ داری اگر مجھ پر ڈالی گئی ہے تو مجھ حقیر انسان کی کیا جرأت ہو سکتی ہے کہ میں اس حکم کی خلاف ورزی کر سکوں۔ جاموس ابلیسی جن کو ہلاک کرنے کے لیے اگر میری جان بھی چلی جائے تو اس کو میں اپنی سب سے بڑی خوش نصیبی سمجھوں گا۔ شہزادے ارسل نے پرعزم لہجے میں کہا، شاباش شاباش بیٹا، مجھے تم جیسے نیک اور دلیر شہزادے سے اسی جواب کی توقع تھی۔ ظلم کے خلاف لڑنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے انہیں کسی مرحلے میں ناکامی چھو بھی نہیں سکتی۔ تم نے جس عزم اور اعتماد سے بات کی ہے، مجھے کامل یقین ہے کہ تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب رہو گے۔ بزرگ امان بابا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اپنے گلے سے ایک سرخ موتیوں والی تسبیح اتار کر شہزادے کے گلے میں ڈال دی، اور اسے ہمیشہ اپنے گلے میں رکھنا۔ اس تسبیح کی موجودگی میں تم جاموس جن کی شیطانی طاقتوں اور اس کے ہر وار سے محفوظ رہو گے۔ اس کے علاوہ تسبیح تمہیں کئی فائدے دے گی، جس کی تفصیل تمہیں شہزادی مہک کی زندہ تصویر بتائے گی۔ بزرگ امان بابا نے کہا، بہت بہت شکریہ بابا، آپ نے اتنی دور آ کر مجھے میرے اس حال سے آگاہ کیا۔ اس کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں بہت کم ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جاموس جیسی چیز اور اس کے شیطان سماگ ناگ کی موت کے لیے آج ہی روانہ ہو جاؤں۔ شہزادے ارسل نے کہا، میری طرف سے تو تمہیں اجازت ہے بیٹا، بادشاہ اور اپنی والدہ سے اجازت لے لو۔ ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں تو ہر پریشانی، ہر مشکل آسان ہوتی ہے، بزرگ امان بابا نے کہا، اور شہزادہ ارسل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بادشاہ جو کہ ساری باتیں جان چکا تھا اور اس کے بیٹے کے ساتھ بے شمار انسانوں کی زندگیوں کا معاملہ تھا، اس لیے اس مہم پر روانہ ہونے کے لیے وہ بھلا شہزادے کو کیسے روک سکتا تھا۔ شہزادے کی ماں ملکہ کو چونکہ اصل حالات سے آگاہی نہ تھی اور شہزادہ ارسل اور بادشاہ سلامت بھی اسے بتانا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے کسی بہانے سے ان سے اجازت لینے کی ذمہ داری بادشاہ نے لی۔
اور آخرکار انہوں نے ملکہ سے کسی نہ کسی طرح شہزادے ارسل کو جاموس جن کی سرکوبی کے لیے اجازت حاصل کر لی۔ اسی طرح بزرگ امان بابا اور اپنے ماں باپ سے اجازت حاصل کر کے شہزادہ ارسل اسی روز ملک کاسان کی جانب روانہ ہو گیا، جہاں اسے کاسان کے بادشاہ دلاور سے شہزادی مہک کی زندہ تصویر حاصل کرنی تھی۔ تیز رفتار گھوڑے پر منزلیں مارتا شہزادہ ارسل دوسرے روز ملک کاسان پہنچا۔ شہزادی مہک چونکہ بے حد نیک اور رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کچھ کرتی تھی، اسی لیے اس کی گمشدگی کی وجہ سے ساری کی ساری رعایا بے حد پریشان اور اداس تھی۔ شاہ دلاور نے پورے ملک میں منادی کرا دی کہ شہزادی مہک کو جو کوئی بھی تلاش کر کے لائے گا، اس کی نہ صرف شہزادی مہک سے شادی کی جائے گی بلکہ ملک کاسان کا تخت و تاج بھی اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ شہزادی مہک کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اسے شادی کرنے اور ملک کاسان کا تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں نوجوان شہزادی مہک کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تھے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہزادی مہک کہاں ہے۔ چونکہ شہزادی مہک ایک رات اپنے کمرے سے اچانک غائب ہوئی تھی، اس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ اسے کون اور کہاں لے جایا گیا ہے۔ شہزادہ ارسل شاہی محل میں پہنچا۔ اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ دلاور اور ملکہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کے غم کی وجہ سے کافی بیمار پڑ چکے ہیں، اسی لیے ان سے ملنا ناممکن ہے۔ لیکن جب شہزادہ ارسل نے دربانوں کو بتایا کہ وہ ملک شمان کا بادشاہ ارسل ہے اور وہ جانتا ہے کہ شہزادی مہک کہاں ہے، وہ شہزادی مہک کو اس جگہ سے واپس لا سکتا ہے۔ دربانوں نے یہ پیغام بادشاہ دلاور کو بتایا تو بیمار ہونے کے باوجود بادشاہ خود شہزادے ارسل کے استقبال کے لیے دوڑا آیا، اسے نہایت عزت کے ساتھ اپنے شاہی کمرے میں لے گیا۔ بیٹی کی گمشدگی کی وجہ سے اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا، روتے رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور واقعی میں برسوں کا بیمار معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر شہزادے ارسل کو بے حد دکھ ہوا اور جاموس جن پر اسے اس قدر غصہ آیا کہ اس کا دل چاہا کہ ابھی جائے اور شیطان جاموس جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے اڑا دے، جو بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں کا نور ان سے چھین کر لے گیا۔ تم جانتے ہو میری بیٹی کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ بیٹا، کہاں ہے وہ میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کا سرور ہے؟ مجھے بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنے کے لیے حسرت بھری زندگی گزار رہا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے میری بیٹی سے ملا دو، میں اپنا تخت و تاج سب کچھ تمہیں دے دوں گا، بس تم صرف ایک بار مجھے میری بیٹی سے ملا دو، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کے دکھ میں شہزادے کے سامنے بری طرح سے رونا شروع کر دیا۔ اسے اس طرح تڑپتے ہوئے انداز میں روتے دیکھ کر شہزادہ ارسل بھی معصوم ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر بادشاہ دلاور اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ شہزادہ ارسل کافی دیر تک اسے تسلیاں دیتا رہا۔ اس نے بادشاہ سے وعدہ کیا کہ وہ جاموس جن سے ہلاک کر کے اس کی قید سے شہزادی مہک کو ہر صورت میں آزادی دلائے گا۔ تو بادشاہ کو خوشی ہوئی اور تسلی بھی۔ بادشاہ سلامت، آپ مجھے شہزادی صاحبہ کی زندہ تصویر دیجیے، کیونکہ زندہ تصویر ہی مجھے اس جگہ لے جا سکتی ہے جہاں شہزادی صاحبہ کو جاموس جن نے قید کر رکھا ہے۔ شہزادے ارسل نے کہا، زندہ تصویر؟ اور تم شہزادی مہک کی بولنے والی اس تصویر کی بات کر رہے ہو جو اسے اس کی پرستان کی ایک سہیلی پری نیلم نے تحفے میں دی تھی؟ اس تلمسی تصویر سے شہزادی کی پرستان کی شہزادی نیلم پری سے اکثر باتیں کرتی رہتی تھی، وہ اس سے ہی زندہ تصویر کہتی تھی۔ تم ٹھہرو، میں خود شہزادی کے کمرے میں جا کر اس کی تصویر لاتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے جلدی سے کہا۔ بیٹی کے مل جانے کی امید اور شہزادے ارسل کے اعتماد میں اسے نئی زندگی دے دی تھی اور وہ جلدی سے اٹھ کر شہزادی کے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد لوٹا تو اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی رنگین تصویر تھی جس میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے سر پر ہلکے نیلے رنگ کا دوپٹہ تھا، ماتھے پر خوبصورت جھومر، کانوں میں جھمکے اور گلے میں ایک نہایت ہی خوبصورت ہار تھا۔ تصویر میں لڑکی اس قدر حسین دکھائی دے رہی تھی کہ شہزادہ ارسل اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے بلا شبہ اس قدر حسین لڑکی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے۔ شہزادی کی رائے ایسے ہی ایک تصویر پرستان کی پری نیلم کے پاس ہے۔ جب دونوں سہیلیوں میں سے کسی ایک کو دوسرے سے بات کرنی ہو تو شہزادی مہک کی تصویر میں نیلم پری کا چہرہ آتا ہے اور نیلم پری کی تصویر میں شہزادی کی شکل دکھائی دینے لگتی ہے۔ اسی طرح یہ دونوں گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں۔ کبھی کبھی نیلم پری یہاں آتی ہے، کبھی اسے ملنے کے لیے شہزادی مہک پرستان چلی جاتی ہے، اس لیے بادشاہ نے شہزادی مہک کو پرستان آنے کا خصوصی اجازت نامہ دے رکھا تھا۔ بادشاہ نے بتایا کہ شہزادی صاحبہ کی پرستان کی پری سے دوستی کیسے ہوئی۔ پرستان تو جنوں کی سرزمین ہے، کیا وہاں جا کر شہزادی صاحبہ کو جنوں سے خوف نہیں آیا تھا؟ شہزادہ ارسل نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری بیٹی بے حد بہادر اور باہمت ہے،
शहजादा इसे जंगल में शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक रोज वो चंद मुहावसों के साथ शिकार खेलने गई तो उसने एक नन्ही सी चिड़िया पर एक खूनी उकाब को झपटते देखा। इससे पहले कि उकाब झपट कर चिड़िया को अपने पंजों में दबोच कर इसे हलाक कर देता, शहजादी महक को नन्ही सी चिड़िया पर तरस आया। उसने उसी वक्त कमान पर तीर चढ़ाकर खूनी उकाब को मार दिया और वो सियासत का उकाब था। परी ने इसे फजा में हलाक कर डाला और जैसे ही जमीन पर गिरा एक जोरदार धमाका हुआ और स्याह उकाब एक बहुत बड़े और खौफनाक जिन की शक्ल में जाहिर हो गया। इस कदर खौफनाक और हैबतनाक जिन को देखकर शहजादी महक घबरा गई, मगर उसने जिस चिड़िया की जान बचाई थी वो उड़ती हुई शहजादी के पास आई और जमीन पर गिरी और एक धमाका हुआ। उसने अचानक एक निहायत ही हसीन और जमील परी का रूप धार लिया था। पहले तो शहजादी किरण चिड़िया को एक खूबसूरत परी का रूप धारता देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुई थी। फिर परी ने इसे अपना नाम बताया और इसे कहा कि उसने अनजाने में जिस अजाब को मारा था वो परिस्तान का एक जालिम जिन था जो इसे हलाक करना चाहता था। वो परिस्तान की चिड़िया बनकर यहाँ आई थी, मगर इस जिन को भी इल्म हो गया कि वो भी खून ख्वार उकाब बनकर यहाँ पहुँच गया और इससे पहले कि वो इसे हलाक कर डालता, शहजादी ने तीर मारकर इसे हलाक कर डाला, जिसकी वजह से इसकी जान बच गई। इस तरह इन दोनों में दोस्ती हुई। फिर इनकी दोस्ती गहरी से गहरी होती चली गई। मैं अपनी बेटी की गुमशुदगी के गम में इस कदर बदहवास हो चुका था कि मुझे इस तस्वीर और नीलम परी का ख्याल ना आया, और ना ही नीलम परी कम अज कम मुझे ये बता देती कि शहजादी महक कहाँ और किस हाल में है। बादशाह ने शहजादे अरसल को सारी तफसील बताते हुए कहा, इस तस्वीर से कैसे बात की जा सकती है, क्या इसका तरीका आपको मालूम है? शहजादा अरसल ने पूछा। हाँ, मेरी बेटी मुझसे कोई बात नहीं छुपाती थी। उसने मुझे तस्वीर का राज भी बता रखा था। तुम तस्वीर को सामने रखकर नीलम परी को आवाज़ दोगे तो इसका चेहरा तुम्हें इस तस्वीर में दिखाई देने लगेगा। तुम इससे जो पूछोगे वो तुम्हारी हर बात का जवाब तुम्हें देगी, बादशाह ने कहा, और शहजादे अरसल ने समझ जाने वाले अंदाज में अपना सर हिला दिया। बादशाह सलामत, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। मुझे जामूस जिन को जाकर जल्द से जल्द हलाक करना है। ये तस्वीर आप मुझे दे दें और मुझे जाने की इजाज़त दें ताकि मैं जल्द से जल्द जामूस जिन को हलाक करके इसकी कैद से शहजादी साहबा को आज़ाद करवा लूँ। शहजादे अरसल ने कहा। बादशाह को वक्त की नज़ाकत का पूरा एहसास हो चुका था, इसलिए उन्होंने शहजादे अरसल को रोकने की कोशिश ना की, बल्कि इसे खुद महल से छोड़ने के लिए बाहर तक आया। शहजादा इसे ढेरों दुआएं लेता अपने घोड़े पर सवार होकर घोड़े को नहायत तेजी से एक तरफ दौड़ाकर ले गया। मुल्क कासान की सरहदों से निकलकर शहजादा तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ एक जंगल में आ गया। जंगल में काफ़ी आगे जाकर इसने घोड़ा रोक दिया और उतरकर एक दरख्त के पास साफ सुथरी जगह पर आ बैठा। उसने जेब से बादशाह दिलावर से ली हुई शहजादी महक की तस्वीर निकाल ली और एक बार फिर इसे गौर से देखने लगा। शहजादी महक का हुस्न और इसकी मासूमियत की वजह से शहजादे अरसल का दिल चाह रहा था कि वो पलकें झुकाए बगैर इस तस्वीर को देखता जाए, और सोच रहा था कि जब शहजादी महक की तस्वीर इस कदर खूबसूरत है तो हकीकत में शहजादी किस कदर खूबसूरत और मासूम होगी। ये सोचकर इसका दिल बेचैन हो गया और वो किसी तरह से जल्द जामूस जिन के इलाके में पहुंच जाए, इसे हलाक करके इसकी कैद से शहजादी महक को निकाल लाए। नीलम परी। शहजादा अरसल ने शहजादी महक की तस्वीर को देखते हुए 3 बार नीलम परी का नाम लिया तो अचानक तस्वीर का रंग बदलने लगा। तस्वीर में शहजादी महक के माथे का सबसे पहले झूमर गायब हुआ, इसके कानों के झुमके और फिर इसके गले में पड़ा हुआ हार गायब हुआ, और इसके साथ ही तस्वीर में शहजादी महक की बजाय नीले रंग के बालों वाली एक नहायत ही खूबसूरत हसीन परी का चेहरा नमूदार हुआ। इसका चेहरा किसी आईने की मानद साफ शफाफ दिखाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वह तस्वीर में जिंदा हो। परी शहजादे अरसल की खिदमत में सलाम पेश करती है। नीलम परी ने शहजादे अरसल की तरफ देखते हुए नहायत ही मुअद्दबाना अंदाज में कहा। शहजादे ने इसके सलाम का जवाब दिया और इसे शहजादी महक के बारे में बताने लगा कि नीलम परी ने जल्दी से कहा, मैं जानती हूँ शहजादे अरसल कि शहजादी महक कहाँ और किस हाल में है। बादशाह सलामत ने मुझसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की, वरना मैं इनको पहले ही बता देती कि इसे सवाए तुम्हारे कोई आज़ाद नहीं करा सकता। शहजादी मेरी बहुत अच्छी सहेली है। जामूस जिन जब इसे उठा कर ले गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हूँ। इसे जामूस जिन की कैद से छुड़ाया जा सकता है, और जामूस जिन को किस तरह से हलाक किया जा सकता है ये मैं तुम्हें बताऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी, परी ने कहा। और इसकी बात सुनकर शहजादा खुश हो गया। तो फिर बताओ अच्छी परी कि जामूस जिन कहाँ है और इसे मैं कैसे हलाक कर सकता हूँ, और उसने शहजादी को कहाँ कैद कर रखा है। मैं जल्द से जल्द शहजादी को शैतान जिन की कैद से आज़ाद करवाना चाहता हूँ, शहजादा अरसल ने बेचैन अंदाज में कहा। इसकी बेचैनी देखकर नीलम परी के लबों पर बेइख्तियार सी मुस्कुराहट आ गई।
جاموس جن کو ہلاک کرنے کے لیے تمہیں 2 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے تمہیں وادی کاغان، جسے عام طور پر جنوں کی وادی کہا جاتا ہے، وہاں جا کر ایک سرخ رنگ کے سانپ کو تلاش کرنا ہوگا۔ سرخ سانپ وادی کاغان کے ایک غار میں رہتا ہے۔ جنات اس سانپ کو مقدس سانپ سمجھتے ہیں اور اس کی بے حد حفاظت کرتے ہیں۔ سرخ سانپ دنیا کا سب سے زہریلا اور خطرناک سانپ ہوتا ہے۔ تمہیں اس سانپ کو ہلاک کر کے اس کا زہر اپنی تلوار پر لگانا ہوگا۔ جب تمہاری تلوار زہریلی ہو جائے تو تم اس کے ایک ہی وار سے جاموس جن کو ہلاک کر سکتے ہو۔ دوسرا کام یہ کہ تمہیں جاموس جن کے علاقے تک پہنچنے کے لیے ساخان کے جنگلوں میں جانا پڑے گا۔ ساخان کے جنگل بھی جنوں اور دیو کے جنگلات ہیں، جہاں پر دیو اور جنوں جتنے بڑے بڑے جانور اور پرندے رہتے ہیں، اور وہاں پر ایک ایسا پرندہ بھی رہتا ہے جس کا رنگ بالکل سفید ہے۔ اس کے سر پر، اس کی چونچ، اس کی آنکھیں، یہاں تک کہ اس کے پنجے تک سفید رنگ کے ہیں، جس کی وجہ سے اسے سفید پرندہ کہا جاتا ہے۔ سفید پرندہ بے حد بڑا اور دنیا کا انتہائی تیز رفتار پرندہ ہے۔ تم نے اسے اپنے تابع کرنا ہے۔ وہ تم سے اپنی ایک شرط منوائے گا، تم نے اس کی شرط کو الٹا کر کے پورا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ تم سے کہے کہ 4 قدم آگے چلو تو تم 4 قدم آگے کی بجائے 4 قدم پیچھے چلنا۔ جب تم اس کی شرط پوری کر دو گے تو وہ تمہارے تابع ہو جائے گا۔ تم اس پر سوار ہو جانا اور اسے کہنا کہ تمہیں جاموس جن کے علاقے میں لے جائے۔ اس کے بعد وہ جیسا کہے اس کی ہدایت پر عمل کرنا۔ نیلم پری نے شہزادے سے کہا، سرخ سانپ کو تلاش کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شہزادے نے بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ بزرگ امان بابا نے تمہیں جو مقدس تسبیح دی ہے، آنکھیں بند کر کے تسبیح کو حکم دو کہ وہ تمہیں وادی کاغان کی سب سے چھوٹے پہاڑ تک پہنچا دے، جو نیلا ہے۔ تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو جائے گی اور تم خود کو ہوا میں اڑتے ہوئے محسوس کرو گے۔ جب تمہارے پیروں کے نیچے زمین آ جائے تو تم اپنی آنکھیں کھول دینا۔ تم خود کو وادی کاغان کے نیلے پہاڑ کے بالکل سامنے کھڑے پاؤ گے، جس کے غار میں سرخ رنگ کا سانپ رہتا ہے۔ غار کے باہر 3 خوفناک جن پہرا دے رہے ہیں۔ تم ان تینوں جنوں کو ہلاک کر کے غار میں داخل ہو جانا اور سیدھے ناک سیدھے چلتے جانا، یہاں تک کہ تم غار کے آخری سرے تک پہنچ جاؤ گے، جو آگے سے بند ہوتا ہے۔ وہاں پر ہر طرف سرخ لال رنگ بکھرے ہوں گے، جس کی سرخ روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ انہی لالوں کے درمیان ایک چھوٹا سا سرخ سانپ چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ اسے تلاش کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی تمہیں سانپوں کی پھنکار سنائی دے، تم اپنے گلے سے مقدس تسبیح اتار کر اس کی طرف پھینک دینا۔ سانپ عین تسبیح پر نمودار ہوتا ہے۔ جیسے ہی تمہیں سانپ دکھائی دے، وقت ضائع کیے بغیر اسے تلوار سے ہلاک کر ڈالنا۔ وہ اڑنے والا نہایت ہی خوفناک سانپ ہے۔ اگر تم نے ایک لمحے کی بھی دیر کی تو سانپ اڑ کر یکدم تم پر حملہ کر دے گا، اور اگر اس نے تمہیں کاٹ لیا تو تمہارا جسم ایک لمحے سے بھی کم وقت میں پانی بن کر بہہ جائے گا۔ نیلم پری نے اسے بتایا، اور جنگل کے جناتی جانور، کیا وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ اور کیا اس جنگل میں بھی مجھے مقدس تسبیح کی مدد سے جانا ہوگا؟ شہزادے ارسل نے پرخیال لہجے میں نیلم پری سے پوچھا۔ ساخان جنگل میں بھی تم اسی طرح سے جا سکتے ہو جس طرح تم وادی کاغان میں جانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جبکہ یہ مقدس تسبیح تمہارے گلے میں ہے، تم پر جنگل کا کوئی جانور حملہ نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس تسبیح کی موجودگی میں تم پر کوئی جادو وغیرہ اثر کرے گا۔ پری نے کہا، ٹھیک ہے نیلم پری، میں ساری باتیں اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں، مگر تم نے مجھے جاموس جن کے خطرناک ناگ سماگ کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ اسے کیسے میں ہلاک کر سکتا ہوں؟ شہزادے شرجیل نے جلدی سے پری سے پوچھا۔ جب سفید پرندہ تمہیں جاموس جن کے علاقے میں پہنچا دے گا تو وہاں پر وہ تمہیں ہدایت دے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، نیلم پری نے سنجیدگی سے کہا، اور شہزادے ارسل نے ایک بار پھر پری کا شکریہ ادا کیا۔ اور اسی وقت تصویر بے جان ہو گئی اور تصویر میں دوبارہ شہزادی مہک دکھائی دینے لگی۔ میں آ رہا ہوں شہزادی، جاموس جن کو ہلاک کرنے اور تمہیں اس کے چنگل سے بچانے کے لیے میں آ رہا ہوں۔ شہزادے ارسل نے تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر اس نے تصویر کو دوبارہ جیب میں ڈال لیا اور مقدس تسبیح کی مدد سے وادی کاغان میں جانے کے لیے تیار تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے مقدس تسبیح کو حکم دیا کہ اسے وادی کاغان میں پہنچا دے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک اس کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی اور وہ خود کو واقعی میں نہایت تیزی سے اڑتا ہوا ہوا میں محسوس کرنے لگی۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح ہوا میں اڑتا پھر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے پیر زمین سے لگے، اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ واقعی میں ایک چھوٹی سی پہاڑی کے نیچے سامنے کھڑا، جس کا رنگ نیلا تھا۔ پہاڑی میں ایک غار کا دہانہ بھی اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔
غار کے باہر 3 بڑے بڑے خوفناک سیاہ رنگ کے جن کھڑے تھے، جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے گزر تھے۔ انہیں دیکھ کر شہزادے ارسل نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی۔ جنہوں نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ آدم زاد، آدم زاد یہ کہتے ہوئے وہ گرز اٹھائے شہزادے کی جانب دوڑ پڑے۔ کون ہو تم آدم زاد، اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ ایک جن نے شہزادے سے مخاطب ہو کر انتہائی غضبناک لہجے میں پوچھا۔ میں تمہیں اور تم مقدس سانپ کو ہلاک کرنے آیا ہوں۔ شہزادے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں اس کو جواب دیا۔ اس کی بات سن کر تینوں سیاہ جنوں کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ تم ہمیں اور ہمارے مقدس سرخ سانپ کو ہلاک کرنے آئے ہو؟ تم ایک حقیر آدم زاد، تمہاری یہ جرت کہ تم ہمارے مقدس سانپ کی ہلاکت کے بارے میں سوچو۔ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، گرز مار مار کر تمہاری ہڈیوں کا بھی سرما بنا دیں گے، جنہوں نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، اور پھر ایک ساتھ گرز اٹھا کر شہزادے پر حملہ آور ہوئے۔ شہزادہ شدید تیزی سے پیچھے ہٹا اور اس نے نہایت ہی جارحانہ اور ماہرانہ انداز میں تلوار زنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایک کر کے ان تینوں جنوں کو ہلاک کر ڈالا۔ سیاہ جنوں کو ہلاک کر کے شہزادہ نیلے پہاڑ کی جانب بڑھا۔ وہ کافی دیر تک غار میں چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ غار کے آخری سرے تک پہنچ گیا، جہاں پر ہر طرف سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف انگوروں کی طرح سرخ سرخ لال بکھرے ہوئے تھے۔ شہزادے نے گلے سے بزرگ امان بابا کی مقدس تسبیح اتار کر اپنے ہاتھ میں لی، جبکہ اس کے دوسرے ہاتھ میں اس کی خنجر کی طرح سیدھی اور نوکیلی تلوار تھی۔ وہ غور سے زمین پر بکھرے ہوئے سرخ لالوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک طرف اسے ایک پھنکار سانپ کی سنائی دی۔ اس کے کان اور دھیان سانپ کی پھنکار کی طرف ہو گیا، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے تسبیح گھما کر اس انداز میں لالوں پر پھینک دی کہ تسبیح دائرہ بناتی ہوئی ایک جگہ جا کر گری۔ جیسے ہی تسبیح ایک بڑے لال پر گری، اچانک اس لال کے پیچھے سے سرخ رنگ کا ایک سانپ نکل کر شہزادے کے سامنے آ گیا۔ اس سانپ کے سر پر مرغے کی کلگی کی طرح ایک کلگی تھی جس کا رنگ نیلا تھا۔ سانپ پھن اٹھا کر نہایت ہی خوفناک انداز میں پھنکارے مار رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اچھل کر شہزادے پر حملہ کرتا، شہزادے نے آگے بڑھ کر اس بجلی کی سی تیزی سے اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دیا، اور پھر وہ سانپ کو مسلسل اس وقت تک تلواریں مارتا رہا جب تک اس کی تلوار کا رنگ نیلا ہلکے رنگ کا نہ ہو گیا۔ اس نے سانپ کا کیما بنا دیا تھا۔ تلوار کا رنگ بدلتے دیکھ کر اس نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا اور اسے واپس اپنی میان میں ڈال دی۔ وہ خوش تھا کہ اس نے ایک ہی مرحلہ تو آسانی سے طے کر لیا۔ اب اسے ساخان جنگل میں جا کر سفید پرندے کو تلاش کرنا تھا، جس کی مدد سے وہ جاموس جن تک پہنچ سکتا تھا۔ شہزادے نے تسبیح اٹھا کر پھر گلے میں ڈالی اور پھر آنکھیں بند کر کے خواہش کی کہ سرخان جنگل میں جانا چاہتا ہے۔ کسی وقت اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ ایک بار پھر خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ کافی دیر مسلسل اسی طرح سفر کرتے رہنے کے بعد اس کے پیر جب دوبارہ زمین پر لگے تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ مقدس تسبیح نے اسے وادی کاغان سے چند ہی لمحوں میں ایک بہت ہی بڑے اور گھنے جنگل میں پہنچا دیا۔ جنگل عام جنگلوں سے بے حد بڑا اور گھنا تھا۔ وہاں کے درخت اور پتے اتنے بڑے بڑے تھے کہ شہزادے کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ننھا سا بونا ہو۔ وہاں موجود جانور اور پرندے بھی بہت خوبصورت تھے، بڑے بڑے، جنہیں دیکھ کر شہزادہ حیران ہوا جا رہا تھا۔ جنگل پرندوں اور مختلف جانوروں کی تیز اور خوفناک آوازوں سے گونج رہا تھا۔ جنگل میں آ کر نہ جانے کیوں شہزادے کو بے پناہ خوفزا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کافی دیر تک گھبرائی ہوئی نظروں سے بڑے بڑے خوفناک جانوروں اور پرندوں کو دیکھتا رہا، مگر کوئی پرندہ یا جانور اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ شاید مقدس تسبیح کی وجہ سے وہ ان جانوروں اور پرندوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، ورنہ اس جنگل کا ایک معمولی پرندہ بھی اسے حقیر کیڑے کی طرح پکڑ کر رکھنا چاہتا تھا۔ شہزادہ ارسل جنگل میں سفید پرندے کو تلاش کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک ایک سفید رنگ کا ایک بہت ہی بڑا پرندہ، جس کے پر اور چونچ، آنکھیں، بالکل پنجے بھی بالکل سفید تھے، اور وہ اڑتا ہوا خود ہی اس کے پاس آیا۔ کون ہو تم آدم زاد، اور جنات کے جنگل میں کیا کرنے آئے ہو؟ سفید پرندے نے شہزادے کے سامنے آ کر اس سے پوچھا۔ شہزادے نے اس کو ساری بات بتا دی۔ سفید پرندے نے اس سے سن کر کہا کہ میری ایک شرط ہے، اگر تم اس کو پورا کرو گے تو میں تم کو جاموس جن تک پہنچا دوں گا۔ شہزادے نے کہا، مجھے ہر شرط آپ کی منظور ہے۔ سفید پرندہ کہنے لگا، میرے ایک سفید پر میں ایک سیاہ بال آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے دوسرے پر بھی سیاہ بال تم اگاؤ، اس کے بدلے میں تمہیں جاموس جن تک پہنچاؤں گا۔ شہزادہ ارسل پہلے تو حیران ہوا، پھر اسے نیلم پری کی بات یاد آئی کہ سفید پرندہ جو بھی شرط رکھے گا اس کو الٹ پورا کر دینا۔ اس کے شہزادے ارسل نے پھرتی سے چھلانگ لگائی اور اس سفید پرندے کے سفید پر سے وہ سیاہ
پرندے کے سفید پر سے وہ سیاہ بال کو اکھاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر سفید پرندے کو بہت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ تم نے میرے دوسرے پر بھی سفید بال اگانے ہیں۔ شہزادہ شدید حیرت سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کے سفید پر سے سیاہ بال کو نکال دیا ہے، اب آپ کے دونوں پر سفید ہو چکے ہیں۔ اس شہزادے کی بات سن کر سفید پرندہ کہنے لگا ہاں بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو۔ اس کے بعد شہزادے کو اپنے پروں پر بٹھا کر اس کو جاموس جن کی طرف لے گیا۔ وہاں پر ایک غار تھی جس میں جاموس رہتا تھا۔ سفید پرندے نے کہا جو تم نے سیاہ پر میرا توڑا ہے اس کو تم اپنے پاس رکھنا۔ یہ پر اگر تم جاموس جن کے جسم سے چھو گے تو اس کی ساری جادوئی طاقتیں فوراً ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد شہزادہ ارسل اس غار میں داخل ہوا تو سامنے جاموس جن کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی بڑا ناگ تھا۔ اس نے فوراً اسے اپنا پر شہزادے پر پھینک دیا تو شہزادے نے کرسی سے تلوار نکالی اور اس ناگ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد شہزادہ سوچنے لگا کہ کسی طرح وہ یہ پر جاموس جن کے جسم سے ٹچ کر دے تاکہ اس کی جادوئی طاقتیں ختم ہو جائیں۔ شہزادہ نے باتوں باتوں میں جاموس جن کو غصہ دلایا جس کی وجہ سے جاموس جن اس پر وار کرنے کے لیے آگے بڑھا تو شہزادے ارسل نے وہ پر اس کے جسم پر لگا دیا۔ فوراً جاموس جن کی ساری جادوئی طاقتیں ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد شہزادے نے اپنی تلوار نکالی جس پر سرخ ناگ کا زہر لگا ہوا تھا۔ اس نے جاموس جن کے پیٹ میں وہ تلوار گاڑ دی اور فوراً ہی جاموس جن نیچے گرا اور فوراً ہی وہ مر گیا اور ایک دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے ساتھ اس کا جسم بھی غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد شہزادہ ایک کمرے میں گیا جو کہ غار کے اندر موجود تھا جس میں شہزادی مہک قید تھی۔ شہزادے ارسل نے شہزادی کو آزاد کروایا اور واپس بادشاہ کے پاس اس کو لے کر آ گیا۔ ملکہ اور بادشاہ جو بیمار پڑے تھے اپنی بیٹی کو دیکھ کر فوراً سے تندرست ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کوئی بیماری بھی نہ ہو۔ پھر انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق شہزادے ارسل کو اپنے تخت و تاج کا بادشاہ بنایا اور شہزادی کی شادی شہزادے سے کروا دی۔